عزیز طلباء جماعت داہم، امید ہے آپ اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اسی سلسلے میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں سابقہ اردو کے پیپر حل کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آپ بھرپور طریقے سے ان حل شدہ پیپر سے استفادہ کیجیے اور فیڈ بیک میں مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ عزیز طلباء، اس پیپر کا سب سے پہلا سوال جو کہ حصہ نثر پر مشتمل ہے، کل نمبر اس کے 7 ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جو کہ 4 سطروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے سوالات کے جوابات ہیں، جو پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، تو امید کی خوشی جو سبق ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ او ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا، جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سورج کی کرن اور زمانے کی لہر بھی نہیں پہنچتی۔ تیری راہ 3 چیزوں سے طے ہوتی ہے: ایمان کے توشے، امید کے ہادی اور موت کی سواری سے۔ اس کا پیارا نام امید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمہارا زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے، اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے اور رنجوں کے زمانے کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے جان دیتا ہے۔ اور یہ 4 سطریں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ اب انہی میں سے کچھ سوالات ہیں جو کہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سوالات، سوال نمبر 1 یہ الف حصہ ہے: یقین اور بے یقین کی موت کا فرق بتاتے ہوئے کوئی 3 نکات لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب یہ ہے: نمبر 1، یقین کی موت کے لیے انسان نے نیک اعمال کے ذریعہ تیاری کی ہوتی ہے اور بڑی خوشی سے موت کا انتظار کرتا ہے، جبکہ بے یقینی میں پریشانی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 3 نکات بیان کیجئے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے: یقین کی موت میں سکون، اطمینان اور قرار ہے، جبکہ بے یقینی میں بے قراری ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اس کا جواب، تیسرا نکتہ ہے: یقین کی موت میں انسان اپنے خالق حقیقی سے ملنے کے انتظار میں خوش ہوتا ہے، جبکہ بے یقینی میں انسان اتنا زیادہ خوفزدہ اور مغموم ہوتا ہے۔ مغموم کا مطلب ہے غم زدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سوال نمبر 1 کا پہلے حصے کا جواب، جو کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حصہ ب ہے کہ سر سید احمد خان کی چھپی ہوئی دنیا سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کے لیے 2 نکات تحریر کیجیے۔ یہ اوپر والا جو حصہ تھا اس کے 3 نمبر تھے، کیونکہ اس کے حصے بھی 3 تھے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نکات بیان کریں، اس کے 2 نمبر ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے نکات بھی 2 ہیں، 1 نمبر کا 1 نکتہ ہوگا۔ تو آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کی چھپی ہوئی دنیا سے مراد مرنے کے بعد کی دنیا ہے۔ نمبر 1، اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے اور موت برحق ہے۔ فنا کا مطلب ختم ہو جانے والی، فانی ہے۔
یعنی دنیا کی ہر ایک شے فانی ہے اور موت برحق ہے، یعنی سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایک نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اگلے جہان میں اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کے بعد اگلا سوال کا حصہ ہے جیم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے یقینوں کی موت کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ اب یہ 2 نمبر کا اس کا جواب ہوگا۔ وہ پوچھا یہ جا رہا ہے اختتام کس چیز پر ہوتا ہے۔ اختتام کا مطلب تھا خاتمہ ہونا، ختم ہو جانا، یعنی اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ بے یقینوں کی موت کی گھڑی بڑی کٹھن ہوتی ہے، مگر وہ بھی اس حال میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، خوشی خوشی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب جو کہ 2 نمبر پر مشتمل ہے۔ تو بے یقینوں کی موت کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ آپ نے سن لیا ہے، دوبارہ سن لیجیے کہ بے یقینوں کی موت کی گھڑی بڑی کٹھن ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اس حال میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، یعنی ان کو نجات مل جائے گی۔ یہ موت کے بعد یہ جو غم ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، آخرکار ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اب ہم مرنے والے ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنی جان جو سی ہے وہ موت کے حوالے کر دیں، یعنی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، کیونکہ اب جو دنیا میں ہمیں مصیبتیں اور جو دنیا میں ہم تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اس لیے وہ خوشی خوشی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا حصہ نثر کا یہ جو پہلا حصہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔